बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आपने इस वीलॉग का थंबनेल देखते ही ये समझा होगा कि ये वीलॉग किस बारे में है और इसमें क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है। तो थंबनेल के अलावा मैं आपके साथ अब ये बताने जा रहा हूँ कि मैं काफ़ी मुद्दत से ये महसूस कर रहा था कि फ़ारसी के चाहने वाले और फ़ारसी सीखने वाले अब भी मौजूद है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई चीज़ दस्तयाब नहीं या मैसर नहीं कि जिससे वो फ़ारसी बआसानी सीख सकें। तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक जितने भी फ़ारसी के मुहिब है, चाहने वाले हैं, फ़ारसी सीखने वाले हैं, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान समझते हूँ, और चूँकि मैं उर्दू ज़ुबान में ही ये क्लासेस आपके साथ शेयर करता रहा हूँ और आगे भी करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये भी पता है कि जितने भी मेरे नाजरीन हैं, फ़ारसी नाजरीन, शायद वो उस लेवल की फ़ारसी नहीं बोल पाते हूँ। अगर मैं उनके साथ फ़ारसी में बात करूँ तो वो शायद फ़ारसी नहीं समझ पाएंगे और जो मकसद है इन वीलॉग्स का वो फौत हो जाएगा। तो लिहाजा मैं ये मुनासिब समझा हुआ हूँ कि उर्दू के ज़रिए ही मैं आपके साथ ये सारी क्लासेस लेता आऊँ। और साथ ही ये मैं आज आपके साथ एक सीरीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, यानी मैं जितने भी इस सीरीज़ में वीलॉग्स आपके साथ शेयर करूँगा तो वो इस तहत होंगे पर्शियन लैंग्वेज लर्निंग कोर्सेज़, यानी कि आप दोहराई ज़ुबान आमोज़ी फ़ारसी, इसके हवाले से आप ये वीलॉग्स पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और देख सकते हैं। और दुनिया भर के जितने भी लोग हों, खा पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के हों, बांग्लादेश से हों, अफ़गानिस्तान के आधे लोग उर्दू बोलते और समझते हैं, और जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ के बाशिंदगान इन वीलॉगों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो मैंने ये इरादा किया हुआ है कि ज़ुबान आमोज़ी के हवाले से मैं आपके साथ एक कोर्स वाइज जो है एक सीरीज़ आपके साथ शेयर करूं, जिसमें मैं आपको इब्तिदाई मराहिल से लेके जो अगले मराहिल होंगे, यानी कि जिसमें आप फिर फ़ारसी बआसानी बोलेंगे और पढ़ पाएंगे, तो उस लेवल तक मैं आपके साथ इस अब से इंशाअल्लाह एक सीरीज़ जारी करने जा रहा हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है वाजे व अक़साम वाजे। तो इसको हम इंग्लिश में तर्जुमा कर सकते हैं वर्ड एंड इट्स टाइप्स। तो ये आपके लिए पहला एपिसोड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड क्या होता है, वाजे क्या होता है, लफ्ज़ क्या होता है, और लफ्ज़ के अलावा साथ साथ जो है इसकी अक़साम क्या है। लेकिन आपको नाजरीन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि एक वाजिया, एक लफ्ज़, एक वर्ड, इसके बारे में एक नॉलेज हासिल करने से पहले ज़रूरत होता है, चाहे आप कोई भी ज़ुबान सीख रहे हों तो आपको ज़रूरत होती है उस ज़ुबान की हिस्ट्री, और आपको ज़रूरत होता है उस ज़ुबान की उसके अल्फ़ाबेट जानने की बड़ी ज़रूरत होती है। तो नाजरीन, मैंने आज से तकरीबन 4 माह पहले आपके साथ हिस्ट्री ऑफ पर्शियन लैंग्वेज के हवाले से तकरीबन 5 वीलॉग्स शेयर किए थे। तो आपकी स्क्रीन पे अभी उन वीलॉग्स के जो है तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो इन वीलॉग्स को आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके उनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा अपना ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी 2 वीलॉग्स आपके साथ शेयर किए थे। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि पर्शियन अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, कहाँ से आए हैं, उनका ओरिजिन क्या है और उनकी साउंड क्या है, उस सारे के मुतलिक मैंने बात की थी। तो वो भी आप वहाँ से मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद यानी कि जब आप हिस्ट्री जानेंगे पर्शियन की, जब आप अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानेंगे, तो उसके बाद आपको आसान होगा ये समझना कि लफ्ज़ क्या होता है और लफ्ज़ बनता कैसे हैं। और फिर जब हम इसकी डिस्कस करते हैं कि ये जो है इसकी काइंड्स क्या है, तो जब उन पे बात करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी ये समझना लफ्ज़ क्या है और उसकी अक़साम क्या है। और उसके बाद जब मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस वीलॉग के अगले मरहले में इंशाल्लाह जब मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा
इसके जो पर्शियन कुछ अल्फ़ाबेट्स पर्शियन बल्कि पर्शियन वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, तो उनको आप याद करना उनके लिए आसान होगा। तो खैर यहाँ पे ये गुजारिश है असल में कि आप इस जो सीरीज़ का पहला एपिसोड है और जो इसके मैंने जो आज से 4 माह पहले 2 व्लॉग्स, यानी कि 2 व्लॉग्स में जो बाद में जितने भी उसके छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, तो उनको देख के उनको मिला के अगर आप देखेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। खैर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वर्ड क्या होता है। आइए मैं आपको पहले बताता हूँ कि वर्ड क्या होता है। जब हम बात करते हैं, जब हमारी जो गुफ्तार होती है, असल में क्या है कि हम कुछ आवाज़ें निकालते हैं, हमारे मुंह से कुछ आवाज़ों का अखराज होता है, यानी हमारी ज़ुबान जब हिलती है, डुलती है, हरकत करती है, तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। और उस आवाज़ को जब दूसरा बंदा उस आवाज़ को ठीक मानों में इदराक कर सके और एक तस्वुर बना सके कि ये असल में इस आवाज़ का जो मतलब है, और वो उस आवाज़ को सुन के एक अपने माइंड में एक तस्वुर बना सकता है, उसको इदराक कर सकता है और उसकी एक तस्वीर खींच सकता है कि ये बात क्या कर रहा है, और उसको उसका फाहम हो सकता है, तो उसको हम स्पीच कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हम फ़ारसी में गुफ्तार कहते हैं, और उसी को हम वाजे कहते हैं, उसी को हम वर्ड कहते हैं। लेकिन जब बात आती है कि हम कुछ आवाज़ों का अखराज मुंह से करते हैं, हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं, और उसके बाद होता ये है कि जब हम उसकी तहरीरी शक्ल देते हैं, जब हम उसकी कोई तहरीरी अक्स बनाते हैं, कागज़ पे बनाते हैं, किताब पे बनाते हैं, तो उस वक़्त वो असल और सही मानों में गुफ्तार होता है, और उस वक़्त उसे हम वाजे कहते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर हम उसको इससे मज़ीद एक मज़बूत टर्म में कहें तो वो कलमा बनता है। और हम आम तौर पर कहते हैं कि लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ होता है बामानी कलमा, यानी वो कलमा जिसको दूसरा जो कारीन है, जो कारीन हमारे होते हैं, वो जब सुने उसे तो उन्हें सही मानों में इदराक हो जाए। और उसके बाद हम कहते हैं इसी की ये जो कलमा है वाजे का, वर्ड का, तो ये इसकी पहली किस्म है। और जो इसकी दूसरी किस्म है तो वो है मुहमल। अगर हम उर्दू जब बात करते हैं तो हम मुहमिल कहेंगे, लेकिन जब हम पर्शियन का वर्ड कहेंगे तो वहाँ पे हमारा तलफ़ुज़ है मुहमल, यानी वो वाजे, वो अल्फाज, वो वर्ड्स जिनका माना सही नहीं होता। जैसे हम बाज़ दफ़ा उर्दू में कहते हैं चाय वाय, कलम वलम, कलम शलम, ऐसे ही कहते हैं। तो जो कलम है इसका सही माना है, यानी कि मैं इस चीज़ की बात करता हूँ जब मैं कलम कहता हूँ, और जब मैं वलम कहता हूँ तो ये कोई शाई नहीं है, तो ये कोई माना भी नहीं रखता। तो इस तरह से हम बाज़ दफ़ा अपनी जो ज़ुबान होती है डेली बेसिस की, तो उसमें हम ऐसे वाजे कहते हैं जो मुहमल होते हैं, जिनका कोई माना नहीं होता। तो इस तरह से हमें समझ आया कि ये जो वाजे होता है, जो वर्ड होता है, इसकी 2 किस्में हैं। एक किस्म है कलमा जो बामानी होता है, और एक होता है मुहमल जो बेमानी होता है। अच्छा, अब हम आते हैं जो इसकी दूसरी जो इसकी अक़साम है, तो वो है सबसे अव्वल इसकी अक़साम में से जो पहली किस्म जो इसकी है वो है सिफत। सिफत जो है, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, जब हम किसी भी ज़ुबान का दस्तूर पढ़ते हैं, क़वाइद पढ़ते हैं, तो उसमें हम इस्म पढ़ते हैं, हम ज़मीर पढ़ते हैं, और हम फ़ेल पढ़ते हैं, और हम क़ैद पढ़ते हैं, और हम उसमें सिफत पढ़ते हैं, और इसी तरह से हम हुरूफ़ रबत पढ़ते हैं, हर्फ़ रबत जिसे कहा जाता है, हर्फ़ इज़ाफ़ी कहते हैं। इसी तरह से जो क़वाइद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो हम उसको पढ़ते हैं। आप में से बाज़ नाज़रीन ऐसे होंगे जो इन चीज़ों पे अच्छी पकड़ रखते होंगे, लेकिन बाज़ ऐसे होंगे कि जिन्हें इन बातों का पता न हो। तो मैं आपको कहता चलूँ कि जो सिफत है वाजे की पहली किस्म जो है, इसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं।
یعنی اگر میں کہوں یہ قلم اچھا ہے، این قلم خوب است، اور یعنی کہ میں کہتا ہوں یہ قلم اچھا ہے، یعنی کہ میں نے ایک لفظ اس میں سے استعمال کیا اچھا، تو میں نے اس کی کریکٹرسٹک بتا دی، میں نے اس کے بارے میں اس کی خصوصیت بتا دی کہ اس میں کیا خاصیت ہے، اور اس وقت جو میں نے خاصیت کا ذکر کیا تو میں نے کہا اچھا، تو وہ ہے اس کی صفت اور وہ ہے اس کی شان۔ اب میں کہتا ہوں ان قلم خوب نیست، یہ قلم اچھا نہیں ہے، اور جب میں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نادرست ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں سے میں نے اس کی ایک ایسی کریکٹرسٹک کا ذکر کیا جو اس کے شایان نشان نہیں ہے، جو اس کی خاصیت، جو اس کی منفی خاصیت ہے، جو اس کی مثبت خاصیت نہیں ہے۔ تو بات آتی ہے کہ میں نے اس کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ بیان کیا تو وہ بھی صفت میں آتا ہے۔ تو جب ہم کوئی واجے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے واجے ہوتے ہیں جو اچھے واجے بھی ہوتے ہیں، جن سے ہمیں اچھے معنی جو ہے نکلتے ہیں، اور کچھ واجے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں نیگیٹو آسپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بات آتی ہے کہ کچھ واجے صفت کے حوالے سے، کچھ واجے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن میں ان کی وصائف بیان کیے ہوتے ہیں، جو وصائف کسی چیز کے بیان کرتے ہیں، جو کسی کی صفت بیان کرتے ہیں، اور کچھ واجے دوسری جو قسم ہے واجے کی، ورڈ کی اور لفظ کی اگر ہم کہیں تو وہ ہے فعل۔ فعل ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ ورب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا وہ لفظ جس سے کسی چیز کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو جائے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کھانا، تو یہ ایک ورب ہے، تو یہ ایک ورب ہے جسے ہم فارسی میں مصدر کہیں گے، یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کھانا کوئی چیز کھائی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں بیٹھنا، یعنی کہ بیٹھا جائے گا، یعنی کہ اگر پھر ہم اس پہ جملہ بنائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بیٹھنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کھانا، بیٹھنا، سمیٹنا، اٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم کہیں کہ یہ وربز ہے۔ اگر ہم فارسی میں ان کا ذکر کریں تو ایسے کریں گے کہ خواندن یعنی پڑھنا، ہم کہیں گے آمدن یعنی آیا، آنا، اور ہم کہیں گے دویدن یعنی دوڑنا، ہم کہیں گے رفتن یعنی جانا، ہم کہیں گے گفتن جس کا معنی ہوگا کہنا۔ اسی طرح سے بہت سارے افعال ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے تیسری قسم جو اس کی ہے وہ ہے ضمیر، اور ضمیر ہم کہتے ہیں انگلش میں پروناؤن کو، اور ضمیر ہوتا ہے جانشین اسم۔ ہم اسم اس چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز یا شے کا نام، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو پھر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام ہے بلال، کسی کا نام ہے سمیر، کسی کا نام ہے آفتاب، تو یہ اسم میں، اسما میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم ان ناموں کے بدلے ان کی جگہ کوئی اور جو اس کی بجائے اس کی نسبت سے کوئی چیز جو ہے اس کے برابر کوئی چیز جو اسی کی طرف ہمیں اشارہ کرے تو ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس، ہم کہتے ہیں تو، ہم کہتے ہیں وہ، ہم کہتے ہیں یہ، تو یہ ضمائر میں سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھی قسم جو ہے وہ ہے قید۔ فارسی میں ہم ایڈورب کو قید کہتے ہیں، اور قید کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں۔ یعنی جو قید کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو اکثر و بیشتر صفت جو ہوتی ہے یا جو فعل ہوتا ہے تو یا جو اسم ہوتا ہے، اس کی جو ہمیں یعنی کہ بہتر طریقے سے جو اس کی وضاحت کرتا ہے تو پھر وہ اس کو ہم کہتے ہیں قید کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس حرف اضافہ ہوتا ہے جسے ہم انگلش میں پریپوزیشن کہیں گے اور فارسی میں حرف اضافہ۔ اور حرف اضافہ میں آپ کو اس طرح سے کہوں کہ فارسی میں پیشوند ہوتے ہیں اور فارسی میں پسوند ہوتا ہے۔ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پریفکس اور ہم کہتے ہیں سوفکس، اور
ہم بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی جیسے ہم خواہ یعنی کہ کسی چیز کا پہلے استعمال کرنا، جیسے بنا بر ان، جیسے ہم کسی جملے میں کہیں گے بنا بر ان یعنی کہ اس کے علاوہ، یہاں ہم کہتے ہیں بہرکیف. یہ جو ب جو ہے یہ اصل میں حرف اضافہ ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی حرف کا اضافہ، یعنی کہ چاہے اس کے پہلے ہو چاہے اس کے بعد ہو، جیسے میں نے کہا پیشون اور پسون. آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو چھٹی جو قسم ہے لفظ کی وہ ہے حرف ربط. اور حرف ربط کو ہم انگلش میں کنجکشن کہتے ہیں. اور کنجکشن حرف ربط وہ حروف ہوتے ہیں جو بعض دفعہ ہمیں کسی جملے کو آپس میں ملاتے ہیں، ملانے میں مدد دیتے ہیں. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں اس نے مجھے کہا اور میں نے اسے کہا. یہ جو دو جملے ہیں، اس نے مجھے کہا میں نے اسے کہا، اگر اس میں سے ہم اور نکال دیں تو یہ دو جملے بنتے ہیں، لیکن جب ہم اس میں سے اور استعمال کریں گے تو یہ ایک ہی جملہ بنے گا. تو یہ جو اور ہے یہ ہے کنجکشن حرف ربط، یعنی کہ جو دو چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے. اور اگر میں فارسی میں کہوں یعنی کہ وقتی کی ماں دو جملے ہورا بیک دیگر می آمیزیم، جب ہم دو چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں، یعنی وقتی کی ماں من می گویم کہ این کلم است این کلم نیست، یہ دو جملے ہیں، این دو جمله ها هستند. وقتی که من میگویم که این کلم است و این کلم نیست، وقتی که من و بکار بردم، وقتی که من و استعمال کردم، جب میں نے و استعمال کیا ان دو جملوں میں نے کہا یہ قلم ہے، اور میں نے کہا کہ یہ قلم نہیں ہے، یعنی کہ میں نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قلم نہیں ہے. تو یہ دو جملے ہیں، لیکن جب میں نے ان میں سے و استعمال کیا تو یہ آپس میں دو چیزیں، ڈیفرنٹ چیزیں جو میں بات کر رہا تھا تو وہ آپس میں ملی. تو ہمیں اس طرح سے کنجکشنز کا بھی استعمال اکثر اپنے کچھ واجے ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بطور پھر جملوں میں جو ہے بطور حرف ربط بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ہم 7ویں قسم پہ آتے ہیں، وہ ہے وجہ وصفی. تو ہم بعض دفعہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پارٹیسپل کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہوتی ہے وجہ وصفی، جو وصف کی، یعنی وصف جو ابھی میں نے کہا کسی چیز کی خاصیت ہونا، تو اس کی ایک وجوہ بیان کرتا ہے، تو اسے ہم وجہ وصفی کہتے ہیں. اور جو 8ویں قسم ہے لفظ کی وہ بڑی اہم ہے. ہم کہتے صوت واتے صوت کہتے ہیں، اور جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم اگر انگلش میں کہیں تو وائس کہتے ہیں. جب ہم کوئی بھی لفظ، جتنی میں باتیں کر رہا ہوں تو اصل میں کیا ہے کہ ایک آواز نکل رہی ہے میری، اور جو کیمرہ جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور جب آپ سنتے ہیں تو میری آواز سنتے ہیں، اور آپ کے دماغ میں جب میری آواز آپ سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آلریڈی ورڈز کا، الفاظ کا ایک انبار ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو ان کے بھی دل و دماغ میں جو الفاظ کا ایک انبار ہوتا ہے، ایک ذخیرہ ہوتا ہے. تو ان کے آواز جو ہے کانوں سے جا کے دماغ میں ٹکراتی ہے، اور دماغ اپنا کام کرتا ہے، برین اپنا کام کرتا ہے، تو وہ ادھر سے انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، یہ کہہ کیا رہا ہے. تو فوراً یہ سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے، تو ہم آپس میں گفت و شنید کر لیتے ہیں. اس طرح سے گفت و شنید کرتے ہیں. اور آواز کا بڑا اہم اس میں ایک ہاتھ ہوتا ہے. اور جب تک نہ ہم کسی واجے کی، کسی لفظ کی صحیح جو پروننسیشن، تلفظ بیان کریں، جیسے ہم کہیں مثلا میں ایک یہاں پہ کہوں، یہاں پہ ایک واجے میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہی اسی میں سے ہم کہیں گے صفت، اور میں کہوں گا سبت. تو آپ جب میں یہی کہوں گا کہ سبت ہوتی ہے کسی چیز کی خاصیت، تو آپ کے دماغ میں ایک ٹکراؤ آئے گا کہ یہ سبت ہے کیا. تو اس کا معنی یہ ہے، میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جب تک نہ ہم کسی ایک، جب ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہماری ان باتوں میں سے ایک بھی لفظ کا
کی آواز، اس کی صوت، اس کی وائس بگڑ جاتی ہے تو ہمیں بعض دفعہ بات سمجھنے میں بھی دقت آتی ہے. تو آواز جب ہم کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا ایک احساس رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں الفابیٹ سے، اور اس سے پہلے ہمیں زبان کا پتہ ہوتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے وہ بھی پتہ کر لیتے، اور پھر جب ہم ورڈز پہ آتے ہیں تو ورڈز پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صوت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ ساری وجہ وصفی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کوئی چیز ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ہمیں کیا مدد دیتی ہیں؟ جب ہم جملوں پہ آ جاتے ہیں تو ادھر ہمیں جملے لکھنا، بنانا اور بولنا آسان ہو جاتا ہے. تو جب ہم کوئی مادری زبان سیکھتے ہیں تو یہ ہمیں قدرتی طور پہ آتی ہے کہ ہم کوئی، مثلا میں کشمیری ہوں، تو جب میں جنا اس دنیا میں پیدا ہوا تو میں نے کشمیری اپنے والدین کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو سن کے سیکھ لی. لیکن جب ہم کوئی دوسری زبان سیکھتے ہیں تو ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی ساری چیزیں معلوم کریں، ان کا پتہ کریں، ان کا ادراک کریں. اچھا جی، یہ ہوئی اس کے واجے کے بارے میں، ورڈ کے بارے میں باتیں، اور اس کے بعد اس کی اقسامیں کیا ہیں تو اس کے بارے میں مختصر سی بات ہوئی. میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں اس ٹاپک کو مختصر انداز میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں، نہ کہ میں تھوڑا سا لمبا کھینچ جاؤں. تو اگر میں صفت کی اقسام بیان کرنے جاؤں اور پھر میں فعل کی اقسام بیان کرنے جاؤں، اسی طرح سے باقی جتنی بھی میں نے کائنڈز بتائیں ان کی اقسام، تو یہ ایک لمبا چوڑی بحث ہو جائے گی، تو اس سے جو ہے ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے. تو میں نے آج کے لیے جو چنا ہے ٹاپک، وہ ابھی میں نے بتا دیا، ورڈ اینڈ اٹس ٹائپس، اور اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں. اچھا جی، اب ہم فارسی کے جو جتنے ورڈز ہیں، تو ورڈز تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم ان میں سے کچھ ورڈز سیکھتے ہیں، اور آپ کی اسکرین پہ جو بھی ورڈ میں بتاتا ہوں اور اس کا معنی بتاتا ہوں، اور وہ آپ کی اسکرین پہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن جب میں کوئی ورڈ پڑھتا ہوں، کوئی لفظ پڑھتا ہوں، کوئی واجہ پڑھتا ہوں، تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ میری آواز کیا ہے، میری صوت کیا ہے، میری وائس کیا ہے. پہلا آپ کے لیے آپ کی اسکرین پہ ایک ورڈ میں پڑھتا ہوں، وہ ہے چاہ. چاہ، میں پھر پڑھتا ہوں، چاہ. چاہ ہم کہتے ہیں ویل کو، اور چاہ ہم اردو میں کہتے ہیں کنواں، جس میں سے زمین میں کوئی ڈگنگ کر کے ہم نیچے جا کے اور اسے جب پانی نکالتے ہیں تو اسے ہم کنواں کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو چاہ کہتے ہیں. ایک اور چاہ ہے، اسی چاہ کا اگر ہم دوسرا معنی لیں، ہم کہتے ہیں چاہ کو چاہت بھی. اس کا مخفف ہے، اس کا مختصر ہے، لیکن یہاں پہ میرا مطلب ہے چاہ سے کنواں یعنی ویل. اور اسی طرح سے ایک اور ورڈ ریسمان. ریسمان، ریسمان، ریسمان ہم کہتے ہیں روپ کو، روپ کہتے ہیں ہم رسی کو. اور اسی طرح سے ایک اور واجہ آپ کے لیے آب. آب، آب یعنی پانی. اور اسی طرح سے دفتر. دفتر یعنی جسے ہم کاپی کہتے ہیں یا نوٹ بک کہتے ہیں. اور اسی طرح سے آسان. آسان یعنی کوئی چیز ایزی ہونا یعنی ایزی. اور کار. کار، کار، کار کہتے ہیں ہم کام کو، جاب کو کہتے ہیں. اب ایک اور واجہ ماں. ماں، ماں کہتے ہیں ہم یعنی وی. اور من یعنی میں. من، میں. اور اسی طرح تو کہتے ہیں کسی کو، یعنی کہ تو ہی کہتے ہیں اردو میں اسے. یعنی کسی کو ہم جب ہم کسی کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں تو ہم تو کر کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ او یعنی وہ. اور فارسی میں جو او ہے یہ خاتون کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے انگلش میں مرد کے لیے ہی اور خاتون کے لیے، خواتین کے لیے شی استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی میں ہم او ہی استعمال کرتے ہیں. اور شما. شما، شما ہم آپ کو کہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ایک اور واجہ سیکھیں تو ایشان میں یہاں پہ کہتا ہوں. ایشان یعنی ہم کہتے ہیں ایشان وہ سارے، وہ سارے. اور اسی طرح اسب. اسب، اسب کہتے ہیں ہارس کو، گھوڑے کو. اور اسی طرح خر. خر، خے را زبر، کھے رے زبر خر. تو خر ہم کہتے ہیں گدے کو، گدا جسے کہتے ہیں، جسے ڈونکی کہتے ہیں. اور اسی طرح گربے.
گربے کہتے ہیں بلی کو، اور اسی طرح موش کہتے ہیں چوہے کو، ریٹ کو. اور اسی طرح سے میں 2-4 واجہ آپ کو اور بتاتا ہوں. جیسے موسم ہوتے ہیں، جیسے سیزنز ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بہار ہم کہتے ہیں سپرنگ کو. اور پھر ہے تابستان یعنی تابستان، اور تابستان ہم سمر کو کہتے ہیں. اور اسی طرح ہم جیسے خزاں ہوتا ہے نا، تو ہم اسے انگلش میں آٹم کہتے ہیں، اور فارسی میں پاییز کہتے ہیں، پاییز. اور اسی طرح جو ونٹر ہوتا ہے جس میں سردیاں ہوتی ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں زمستان. تو یہ سارے واجے میں نے آپ کو بتا دیے. امید کرتا ہوں کہ آپ ان واجوں کو، ان ورڈز کو یاد کریں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے. اور اگلی کلاس ہماری ہوگی جملوں پہ، اور ہم جملے بنانا سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم گردانے پڑھیں گے. اور اسی طرح سے یہ سیریز آگے چلتی جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.